بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على النبي الكريم باب في التوبة والاستغفار. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. یہ توبہ اور استغفار کا باب ہے، اور یہ دروازہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے جو قیامت تک کھلا رہے گا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے یا آدمی آخری مرحلے پر پہنچ جائے اور غرغرہ شروع ہو جائے، علامات موت کے ظاہر ہو جائیں، تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی اور ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر آدمی مشرک ہے، کافر ہے، اور پھر توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، کفر سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو ہر گناہ سے اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ توبہ کرتے رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بھول چوک کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں۔ البتہ جو بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں، کبائر کہلاتے ہیں، ان کا صدور ایمان والوں سے بہت بعید ہے۔ ایک ایمان والا بندہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا گناہ کرے، یہ بات اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے سمجھ سے پرے ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ وہ معصوم نہیں ہے، اس سے بڑی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے ہونے کے بعد اس کے اندر اگر بے چینی پیدا نہ ہو تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اس کے بعد بھی مطمئن رہے وہ، اور زندگی جیسی گزر رہی ہے اس پہ مطمئن رہے، قانع رہے، تو یہ خطرے کی بات ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں، اس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں۔ یہ چیز اگر دماغ سے نکل جائے اور دل اس سے خالی ہو جائے تو یہ آگے بڑے خطرے کی چیز، اور پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہیں بڑھتے بڑھتے آدمی اللہ کا انکار کر بیٹھے اور ایسی غلاظتوں میں چلا جائے کہ پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ آدمی ہمیشہ توبہ کرتا رہے، ہمیشہ اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتا رہے، تاکہ وہ دلدل میں دھنسنے نہ پائے، تاکہ اس کا دل بالکل ایسا زنگ آلود نہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز اس پر اثر ہی نہ کرے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ان کے کرتوت ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے دل ایسے زنگ آلود ہو گئے ہیں کہ اب کوئی چیز پر اثر انداز نہیں ہوتی۔
کبھی کبھی دلوں پر پھر مہر لگ جاتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر قائم رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر اس پہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اتنے نقطے سیاہ لگتے ہیں کہ پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پورا سیاہ ہو جائے تو پھر پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پلٹنے کے حدود ہیں. آدمی ایک حد تک جا کر واپس آ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، لیکن ایک حد ایسی ہوتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد پھر سنبھلنا بہت مشکل ہے. جیسے ڈھلوان ہو اور ڈھلوان کے آگے پھر ایسی کھائی ہو یا کوئی نہر ہو، ندی ہو، سمندر ہو کہ آدمی جب اس ڈھلوان پر پڑ گیا اور بالکل اب قریب پہنچ گیا ڈھیک پر، تو اب اس کا سنبھلنا کوئی آسان کام نہیں. اب تو ڈر ہے کہ گر جائے گا اسی میں. لیکن جب گر رہا ہوتا ہے تو وہ سنبھل سکتا ہے. کہیں نہ کہیں ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ وہاں پر وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ آدمی ہمیشہ متیقظ رہے، اپنے گناہوں پر نادم رہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں. اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا گناہ. گویا کہ اس کو احساس اپنی بڑائی کا. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف بھی جاتا ہے، برائیوں کی طرف بھی جاتا ہے. اس سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس نے یہ سمجھ کر کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ لیا، فرشتہ سمجھ لیا، یا بالکل انسان سے پرے کوئی مخلوق سمجھ لیا. اور یہ بڑائی کا احساس وہ ہے جو پھر انسان کو ایک ایسی حد پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کے لیے پلٹنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک مرض ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو معصوم سمجھنا. معصوم تو انبیاء علیہم السلام ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہے. اولیاء اللہ بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے تو محفوظ رہتے ہیں وہ گناہوں سے. لیکن کیا ان سے گناہ نہیں ہو سکتے؟ گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی ہو بھی جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دکھا دیتا ہے اپنی ذات کی جو قدرت ہے اور اس کا جو استغنا ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم دن میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم کو نہ جانے کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آ رہا ہے، حدیث آگے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں تو 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. آپ تو معصوم تھے، آپ سے گناہ نہیں ہوتے تھے. اس کے باوجود آپ توبہ کرتے ہیں. کیوں کرتے تھے؟ امت کو سکھانے کے لیے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، تو پھر امت کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ دن میں جتنی مرتبہ ممکن ہو توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اس لیے گناہوں کی اتنی قسمیں ہیں. آدمی کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، خود اس کو احساس نہیں ہوتا بعض مرتبہ کہ ہم نے کوئی گناہ کیا. جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کھلے ہوئے گناہ ہیں، ان کو تو گناہ سمجھتا ہے آدمی. لیکن بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ بہت آگے کے تک ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی ان کو گناہ نہیں سمجھتا اور ان میں ملوث رہتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں اگر آدمی عمومی طور پر بار بار استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو دلدل میں دھنستا چلا جائے. ایک توبہ ہے خصوصی کسی گناہ کے بارے میں جو اس نے کیا، اور ایک توبہ ہے عمومی اپنی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، جن کو آدمی جانتا ہے نہیں جانتا. حدیث میں اسی لیے سکھایا گیا کہ یا اللہ میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا. اس سے معلوم ہوا کہ نہ انجانے میں بہت سارے گناہ ہوتے، غلطیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ خطا کو معاف کرتا ہے،
ایسی خطا کہ جس کا آدمی کو احساس نہ ہو، غلطی ہو جائے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن غلطی تو ہوئی، اور وہ کبھی کبھی سیاہ نقطے کی شکل میں دل پر لگ جاتی۔ اب اگر عمومی طور پر آدمی توبہ استغفار کر لے، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ توبہ ہر گناہ سے ضروری ہے، واجب ہے، کوئی بھی گناہ ہو اسے توبہ کرنا واجب ہے۔ البتہ اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، اور امت اس پر تقریباً متفق ہے کہ وہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جن پر لعنت ہے اور جن کے بارے میں سخت الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث میں آتے ہیں، جیسے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے، اور اس میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ تو بڑے گناہوں کے بارے میں تو یہ متفق ہیں سب کہ ان سے توبہ کرنا واجب ہے، اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں بھی الا من تابہ کی شرط ہے ہر جگہ تقریباً۔ اور جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور آدمی سے رات دن ہوتے ہیں، اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ نیکیوں سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی، ختم ہو جاتی ہیں برائیاں اور نیکیوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال خیر زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، تاکہ ان اعمال خیر کے نتیجے میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور روز مرہ ہوتی ہیں، صبح شام ہوتی ہیں، وہ غلطیاں معاف ہوتی جائیں۔ اور اس کا روایتوں میں تذکرہ بھی ہے، کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نماز ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسے کہا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہ اللہ کے رسول ہاں پڑھی۔ فرمایا بس پھر وہ گناہ تمہارا معاف ہو۔ بڑا گناہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ چھوٹا گناہ تھا۔ تو یہ چھوٹے گناہ تو نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے انتظامات رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے ایمان والے کہ اگر وہ انتظامات نہ ہوتے تو آدمی کہاں کا رہ جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 5 مرتبہ غسل کرے گا، کیا میل رہ جائے؟ فرمایا یہ تمہارے یہ 5 نمازیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں، اور ان نمازوں سے پہلے آدمی وضو کرتا ہے۔ اور وضو کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ ہوئے ہیں سب صاف ہو جاتے ہیں، مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ، یہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کر رہا ہے تو صرف جو اعضاء دھوئے جا رہے ہیں صرف انہی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، پورے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا، مشینی وضو کرتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دھیان کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو آپ وضو کرتے ہیں جا کر، وہ بسم اللہ پڑھ لی، وہ بھی بے دھیانی میں پڑھی، پھر جو وعدے ہیں ان کا بھی خیال نہیں۔ اب اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے کہ صرف وہی اعضاء نہیں جو دھوئے جا رہے ہیں بلکہ پورے جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد آدمی دھیان کے ساتھ وضو کر رہا ہے تو یقیناً یہ وضو اس کا ایسا ہوگا کہ وہ صاف ستھرا ہو کر نماز میں آئے گا۔ اب نماز میں جی لگے گا نہیں لگے گا؟ نماز میں کیوں جی نہیں لگتا؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں، ہمارا وضو مشینی ہے، نل کھول لیا، پانی بہہ رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، وضو بھی ہو رہا۔ یہ مشینی وضو جو ہے اس نے ہماری نمازیں بھی خراب کی۔ اگر اہتمام کے ساتھ وضو کرے آدمی، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، دھیان کے ساتھ کہ ہمارے گناہ صاف ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صاف کر دے، صاف ستھرا ہو کر آئے گا۔ اور اسی میں اگر جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، بعض دعاؤں میں استغفار خود ہی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ بڑی برکت والی دعا ہے۔ اگر وضو کے درمیان آدمی 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے دعا کو تو اس میں دین و دنیا کی برکت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بعض لوگوں نے تجربے کی بات لکھی کہ وسعت رزق میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ اگر وضو میں 3 مرتبہ آدمی دعا پڑھ لے درمیان میں تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کریں گے، اس لیے کہ دعا اس میں استغفار موجود ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اب جب استغفار بھی کر لیا اور وضو میں خود ہی وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد کچھ میل رہ جائے گا؟
اور پھر برکت مزید یہ کہ اللہ ہمارے گھر میں وسعت دے اور رزق میں برکت دے. یہ دونوں بھی دعائیں ہو گئیں تو اللہ دنیا بھی بنا رہا ہے، دین بھی بنا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ پورا جو نظام اسلام ہے پوری زندگی کے لیے، اس میں جگہ جگہ ایسے مواقع ہیں کہ ذرا توجہ دی جائے تو ایسی زندگی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو زندگی کا لطف آئے. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. وضو بھی ہمارا مشینی اور نماز بھی ہماری مشینی. وہاں وضو کیا، کھڑبڑ کیا، پانی بھی خوب بہایا، حالانکہ حکم ہے کہ نہر جاری پر اگر ہو اس کے بعد بھی تم نے پانی میں اسراف کیا تو پکڑ ہوگی، اللہ کیا پوچھو گی کہ تم نے پانی زیادہ بہایا. اور سب سے زیادہ پانی ان ٹوٹیوں سے بہتا ہے. ہم نے ٹوٹی کھول لی، اب اس کے بعد دھو رہے ہیں، بند نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اصولی بات یہ اللہ ہم کو ہی معاف کرے، ہم سے بھی غلطی ہوتی، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ آدمی ٹوٹی کھولے، پانی لے، بند کرے، پھر ٹوٹی کھولے، پانی لے، پھر بند کرے. جیسے لوٹے سے وضو کرتا ہے آدمی کہ لوٹے سے پانی اس نے لیا اپنے ایک ہاتھ میں، پھر لوٹا سیدھا کر لیا اور پھر لیا اور پھر لوٹا سیدھا کر لیا، اس میں اسراف نہیں ہوتا. لیکن آج ٹوٹیوں سے جو وضو ہوتا ہے اس میں اسراف ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر یہ خیال کیا جائے کہ ہر مرتبہ عضو دھونے کے لیے آدمی پانی لے، ٹوٹی کھولے اور ٹوٹی بند کرے. ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کہ مسح کرنا ہے تب بھی بند نہیں کرتے، آرام سے مسح کر رہے ہیں، اب اس کے بعد پیر دھو رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. تو اول تو یہ کہ اس میں اسراف نہ ہو. نمبر دو یہ کہ استحضاء، کہ اس سے ہمارے جو جسم کے گناہ ہیں وہ صاف ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھا بھی دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ کبھی کبھی ان کو محسوس ہوتا تھا کہ نالی میں گناہ بہہ رہے ہیں، لوگ گناہ گار لوگ ہیں، وضو کر رہے ہیں، اب وہ جب پانی سے وہ صاف ہو گئے گناہ تو نالی میں بہتے ہوئے بھی کبھی کبھی نظر آ رہے ہیں. وہ دنیا دوسری ہے، عالم مثال کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی دکھا دیتے ہیں. حقیقت متمثل ہو کر آ جاتی ہے سامنے جو چھپی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی کسی کے ساتھ ہوا تو ہوا. لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے. تو ہمیں اگر استحضار کے ساتھ وضو ہوگا تو اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب ان الحسنات یذہبن السیئات کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اگر وضو میں استغفار توبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا. اب یہ توبہ جو ضروری ہے، بڑے گناہوں سے ضروری ہے، چھوٹے گناہوں میں بھی آدمی توبہ کرے. معصیت اگر دیکھی جائے تو اللہ کی شان عالی کے اعتبار سے تو برابر ہے. بھئی نافرمانی تو ہے ہی نا. نافرمانی اگر بڑے کی جائے تو اس کی جو اہمیت ہے وہ سب جانتے ہیں. ایک نافرمانی کسی کی بھی کر رہا ہے آدمی، کوئی اے بھیا ذرا فلاں کام کر دو، موقع نہیں ہے، اچھی بات بھیا نہیں موقع تو کیا کرے، وہ کون سزا دے گا تمہیں؟ اور اس کے آگے بڑھ کر کوئی ایسا جو بااثر وہ کہہ رہا ہے ذرا سے یہ چیز یہاں سے یہاں رکھ دو، اچھا ہاں دیکھیں گے، نہیں کیا تو اچھا بتاتے ہیں تمہیں، بڑے نالائق آدمی اتنا سے کام نہیں کرتے. اب اس کے بعد اور آگے بات بڑھی، ڈی ایم کے یہاں سے آرڈر آیا فلاں کام کرنا، ارے چھوڑو کون کرتا ہے، نہ کرو جاؤ جیل میں. اور آگے آپ جائیے، صدر جمہوریہ وزیر اعظم کا آرڈر ہے براہ راست، اور آپ جا کے کہہ دیں میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا، پھر تو مزے ہی ہیں آپ کے. یہ تو بہت معمولی مثال ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عالی کے اعتبار سے، شان عالی کے اعتبار سے اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے اور عملی طور پر آدمی دکھا رہا ہے کہ ہم نہیں عمل کرتے، وہ چھوٹا گناہ ہے. لیکن کیا معصیت اللہ کی نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہے ہی نہیں، معصیت سب معصیت. اللہ کی معصیت اگر ہے تو معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چھوٹی اس طرح کی جو غلطیاں ہماری ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرما دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے نیکیاں کر لو، ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے. ان کا کرم ہی تو ہے. پکڑ نہ کرنے پر آ جائیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو چھوٹے گناہ تو اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے، بڑے گناہوں پر توبہ شرط ہے. اور توبہ جو آدمی کرتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا جز ہے توبہ کا، اہم ترین جز ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں اس کو توبہ ہی کہا گیا، وہ ندامت ہے. اسی لیے ایک حدیث میں کہ الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. سب سے بڑی چیز ندامت ہے. آدمی ندامت ہی نہیں ہو رہی، زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے اور دل میں کیا ہے؟ ابھی تو گناہ کرنا ہے، موقع تو ملے. یہ تو بہت ہی ڈھٹائی کی بات ہے. گناہ کی نیت زبان پہ جاری، الہی توبہ الہی توبہ، یعنی زبان سے توبہ توبہ ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ موقع بھی نہیں مل رہا ہے، موقع ملے گا تو پھر کریں گے. تو یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ ڈھٹائی ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. توبہ کا جزء اعظم ندامت ہے. اگر آدمی کو
کم سے کم ندامت تو ہو کہ ہم نے غلطی کی. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس سے الگ ہو جائے، ندامت ہو، اس غلطی سے الگ ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ طے کر لے کہ اب کبھی آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی. 3 باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ کہ ندامت ہو، دوسری بات یہ کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے. یہ نہیں گناہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، توبہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی، تو توبہ نہیں ہے، وہ تو تماشا ہے. اور پھر یہ طے کر لے کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. اب یہاں پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ 10 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ طے کرتا ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں، اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں آدمی مایوس نہ ہو. اللہ کا ایسا کرم ہے، فرماتا ہے کہ تم اگر زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے، ہم زمین بھر مغفرت لے کر آئیں گے. اگر 100 مرتبہ آدمی غلطی کرے گا، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس غلطی کو معاف فرمائیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ ہر مرتبہ سچے دل سے توبہ ہو، طے یہ کر لے کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، عزم کرے اس پر، اور پھر پھسل جائے قدم، پھر ہو جائے غلطی. تو آدمی بہرحال آدمی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی. اللہ کا کرم ہے، آدمی پھر توبہ کرے، اللہ پھر معاف کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ ڈھٹائی نہ پیدا ہو، ایک طرف ڈھٹائی نہ پیدا ہو. یہ نہیں کہ آدمی توبہ کر رہا ہے، ہاں نہیں کریں گے، لیکن اندر چور چھپا ہوا ہے کہ ہاں دیکھیں گے، ہاں موقع ہوا تو دیکھا جائے گا. یہ خدا نخواستہ دل کے نہاں خانے میں بات چھپی ہوئی ہے تو پھر توبہ قبول نہیں. توبہ جب ہی قبول ہے کہ نہ کرنے کا عزم ہو. بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بات سمجھنے کی، کہتے ہیں کب سے توبہ کر رہے ہیں، 1 مرتبہ کی، 2 مرتبہ کی، 10 مرتبہ کی، فائدہ کیا توبہ سے؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا بہت فائدہ ہے. 100 مرتبہ غلطی کرو گے تو 100 مرتبہ توبہ کرو گے، اللہ 100 مرتبہ معاف کرے گا. مایوس نہ ہو آدمی. بہت سے لوگ اس میں توبہ چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو چھوڑو، جو غلطی اب کر رہے ہیں اور توبہ کی توفیق ہو بھی رہی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، جم کے غلطی کرو، چھوڑو جانے دو. یہ بات تو ایسی خطرناک ہے، اور اس کے اندر بھی ڈھٹائی کے نتیجے میں آدمی کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے انکار کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے 10 مرتبہ توبہ کر لی اور پھر توبہ ٹوٹ گئی تو توبہ کا فائدہ کیا. یہ بیکار کی بات ہے. توبہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. 100 مرتبہ غلطی کریں گے، 100 مرتبہ، اور کہاں جائیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ غلطی ہوئی، توبہ کی، غلطی ہوئی، پھر تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر 100 مرتبہ بھی غلطی کریں گے تو اور کون سی پناہ کی جگہ ہے، تیرے سوا پناہ کہاں ملے گی. تیری ہی پناہ میں تو آئیں گے، تیرے ہی سامنے آ کر گر گڑائیں گے، اور کون ہے، کس کے پاس جائیں گے، کون دعا قبول کرنے والا ہے، کون پناہ دینے والا ہے. اے اللہ ہم سے تو غلطی ہو رہی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم طے کرتے ہیں کہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ تو ہی بچا دے، ہم سے تو ہوتا نہیں. اللہ ہی سے مانگے آدمی، غلطی ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق تو ہی عطا فرما. پھر گناہ ہو جائے، پھر اللہ کے سوا اور ہے کون جو معاف کرنے والا. اور قرآن مجید کے اندر تو اس کا بار بار تذکرہ بھی ہے کہ اور کون ہے جو دعا قبول کرنے والا ہو اور جو معاف کرنے والا ہو. تو آدمی اگر غلطی بار بار بھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ سے توبہ کرے، لیکن ڈھٹائی خدا نخواستہ اگر پیدا ہو جائے کیا ٹھیک ہے، ہونے دو غلطی، دیکھیں گے موقع ہوگا پھر غلطی کریں گے. یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے. کبھی توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ توبہ کی توفیق اگر سلب ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر گناہ کسی اللہ کے بندے سے متعلق ہے، یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے حق سے متعلق بات ہے تو 3 باتیں، معاملہ ختم. ندامت پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑ دے اور طے کر لے کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا، انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر بندے کا حق ہے تو چوتھی شرط اور بھی ہے کہ آدمی اس حق کو ادا کرے، یا وہ حق معاف کرائے وہ حق جو ہے بندے کا وہ ادا کرے، یا وہ حق معاف کرائے. جب تک وہ معاف نہیں کرائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتے. اور وہ حدیث آپ نے پڑھی کہ جو بڑی نیکیاں کرنے والا، بہت خیر کے کام کرنے والا، لیکن بندوں کے حق مارنے والا.
کسی بھی طریقے پہ حق مارنے والا، تو قیامت میں جب وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکیاں ہیں دوسروں کی، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ دوسروں کو دے دیں گے جن کا حق مارا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے سر ڈالی جائیں گی، اور 1000 نیکیوں کے باوجود منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے حقوق العباد کا۔ یہ جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ تو معاف کر دے، بڑا رحیم ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا معاف کرا لینا، ان کا ادا کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ اب یہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، مختلف جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی بنا پر الگ الگ حقوق ہیں۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، ورثاء کا حق ہے۔ اب کتنے حقوق ہیں، اور وہ حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آدمی ماں کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ جو حق تلفیاں اس کی ہیں یہ اللہ کے یہاں پکڑ کی شکل ان کی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگے۔ اب اس میں کبھی وراثت کا آدمی جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر وراثت تقسیم نہیں کی ہے شریعت کے مطابق اور اپنی بہن کو حق نہیں دیا یا بھائی کا حق مارا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ حق ادا نہ کرے۔ وہ حق ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور کتنے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور دوسرے کا حق مال لیتے ہیں، دوسرے کا حق رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شریک ہیں، تھوڑا زیادہ لے لیے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک حبہ بھی اگر زیادہ لے لیا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو۔ اسی طرح کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے اس کی پکڑ ہے۔ ایذاء مسلم حرام ہے، بلکہ لوگوں کو ستانا بھی جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اب یہاں کس کس کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کو بھی ستایا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور غصے میں آدمی کی زبان بے قابو ہو گئی، تو یاد رکھیں کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ البتہ کبھی کبھی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ اگر جا کے معافی مانگے گا تو اور زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، اور زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے کہ بات آگے بڑھ جائے گی اور نہ جانے کس قسم کا جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو وہاں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کوشش کرے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دے اور وہ اس کو معاف کر دے، اس کے لیے سلوک کرے، اس کے لیے دعا کرے، ایسی شکلیں اختیار کرے کہ جو اس نے اس کو تکلیف پہنچائی کچھ نہ کچھ اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا بدل ہو جائے۔ ایسے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے ہی معافی مانگے جا کے، بھائی ہم نے آپ کی برائی کر دی، آپ ہم کو معاف کر دیجیے، اب توبہ ہم کرتے ہیں، کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، کبھی کبھی اور زیادہ فتنوں کا ذریعہ بن جائے گی بات۔ آپ نے برائی کی، اس کو پتہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب پتہ چلنے کے بعد آپ نے بتا دیا تو نہ جائے کون سی جنگ چھڑ جائے اور بات کہاں تک پہنچے۔ تو اگر اس کا خطرہ ہو تو یہاں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے، آدمی اس کے ساتھ سلوک کرے کہ جو اس نے گویا اس کے مردہ جسم کا گوشت کھایا ہے کسی صورت سے تو وہ معاملہ ختم ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت میں یاد رکھنا چاہیے کوئی عیب ہے اور اس کو بے ضرورت بیان کیا جا رہا ہے تفریح مجلس کے لیے تو یہ غیبت ہے، یہ جائز نہیں۔ البتہ اگر دینی ذمہ داری سمجھ کر، ایک فریضہ سمجھ کر اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ صرف یہی نہیں کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے، کبھی کبھی یہ مستحبی نہیں بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے محدثین ہیں، ہمارے محدثین نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے۔ کوئی آدمی معلوم میں جھوٹ بولتا ہے حدیث میں تو اب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ اس کو غیبت نہیں کہیں گے، یہ احقاق حق ہے، وقت کی ضرورت ہے، اگر نہیں کیا جاتا تو یہ حدیثیں جو آج ہمارے سامنے، یہ حدیثیں ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ کسی کے اندر کوئی غلطی ایسی ہے کہ اگر بیان نہ کیا جائے تو لوگ اس کی غلطی میں اس کا اتباع کریں گے اور وہ نقصان اٹھائیں گے، تو اس کی اس غلطی کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، لیکن اگر تفریح مجلس کے طور پر آدمی غیبت کر رہا ہے تو یہ انتہائی گناہ کی بات ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، آدمی کو مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، تجربہ کر لیجئے، آدمی جب بیٹھے گا باتیں چھڑیں گی، کہیں نہ کہیں آ کر غیبت کا قصہ چل جائے گا،
کہ ارے فلاں نے تو ایسا کیا ہوا. اب یہاں جو اس کا تذکرہ اس انداز سے ہو رہا ہے، کیا اس کی اصلاح ہوگی یا کسی اور کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کے شر سے کیا لوگوں کو بچانا ہے تمہیں؟ یہ اپنی نیت کو دیکھو ٹٹول کا کہ تمہارا اس شخص کی غیبت کرنے کا اور برائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. عام طور پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک لطف مجلس جس کو کہتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے. چند دوست بیٹھ گئے، وہ باتیں شروع ہو گئیں. اب باتوں میں پھر سارا بکھیڑا اور جھگڑا سب شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بات کہی جاتی ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات اس کو مل گئی، محفوظ رہا. لیکن سب سے زیادہ مرض ہم لوگوں کو بولنے اور باتیں کرنے ہی کا ہے. بھائی رمضان میں بھی آپ دیکھیے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، لیکن جہاں موقع ملا اب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. رات کو 1 بجے 2 بجے، یہاں تک کہ لیٹے باتیں کر رہے ہیں، صبح باتیں کر رہے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ باتوں کی آواز نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، دینی باتیں بھی ہوتی ہیں اور دینی باتوں کا کرنا بہتر ہے، لیکن کیا یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپس کی مجلسوں میں جب ایک دوسرے سے لوگ باتیں کرتے ہیں تو کیا ہر شخص دین کی بات کرے گا؟ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات در آئے گی، ایسی غلط بات آ جائے گی کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا. غیبت ہو جائے گی، کبھی چغلی ہو جائے گی، کبھی اور غلط بات زبان سے نکل جائے گی. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ زبان کے خرابیوں اور گناہوں کے نتیجے میں جہنم رسید کیے جائیں گے. اس لیے کہ درانتی ہے، درانتی حسیہ جانتے ہیں نا، حسیہ جس سے کھیتی کاٹی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی مثال حسیہ سے دی ہے. کھیتی کاٹتے کاٹتے نہ جانے کیا کیا کٹتا ہے، حشائش شیطانیہ بھی کٹ جاتی، اور کبھی کبھی کوئی سانپ بچھو بھی کٹ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی کٹ جاتے. اسی طرح آدمی جب زبان چلاتا ہے درانتی کی طرح تو نہ جانے کیا کیا کٹ جاتا ہے، اور کیا کیا وہ اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے جو اس کے لیے وبال ہو، مصیبت ہو جاتی. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی کم سے کم بات کرے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاں معتکف میں بار بار فرماتے تھے کہ بھائیو، ان کا تو ایک خاص طریقہ تھا، پیارو خوب کھاؤ خوب سو باتیں مت کرو، خوب کھاؤ خوب سو باتیں نہ کرو. اگر تمہیں باتیں کرنا ہے سو جاؤ. رات کو 2 بجے باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی اگر تمہیں تلاوت کرنی ہو تلاوت کرو، اللہ کا نام لینا ہے اللہ کا نام لو، نہ سو جاؤ. اب اس وقت رات میں 2 بجے تم باتیں کر رہے ہو، غیبت اگر آ گئی زبان پر تو اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہے مانگنے والا ہم اس کو دیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو دوسرا والا کام کر رہا ہے جہاں محرومی لکھی جاتی ہے. تو یہ بڑی نازک بات ہے. ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں کم سے کم بات آدمی کرے تو بڑی حد تک حفاظت ہوتی ہے. زیادہ بولے گا تو الٹا بولے گا، نامناسب بولے گا، غیبت کرے گا، اور یہ اس کے لیے خطرے کی بات. تو یہ جو توبہ ہے بڑے گناہوں سے ضروری ہے، اور میں خاص طور سے جو بندوں کے حقوق ہیں یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں، کوئی چھوٹا گناہ اس میں نہیں ہے. جب تک وہ حق ادا نہیں کرا لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کریں گے. ہم نے وہ قصہ سنایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سلوک کی تربیت ہو گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا بابا فیض الدین گنج شکر کے یہاں. لیکن جب نکلنے لگے تو شرط لگائی انہوں نے کہ میاں ایک بات یاد رکھو، اگر کسی کا حق تمہارے ذمے باقی ہے تو یہ ساری تمہاری جو تعلیمات سلوک ہیں سب ایک طرف اور سب بیکار ہو جائے گا. سب سے پہلا کام تمہارے اوپر یہ ہے کہ جا کے سب کا حق ادا کرو. اب وہ تلاش کرتے کرتے جب کپڑا خریدا تھا 2-4 پیسے باقی تھے، وہاں جا کر کہا انہوں نے بھیا کہ پیسے باقی ہیں یہ لے لو. تو وہ اس نے جو بات کہی حضرت کے یہاں کل پرسوں میں تقریر جو پڑھی جا رہی تھی رمضان کے سلسلے کی، اس میں بات آئی تھی کہ اس نے عجیب بات کہی. وہ کہنے لگا لگتا ہے مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور تھا جو آج بالکل مختلف. آج تو کہیں گے مسلمان کی دکان سے سودا نہ لینا، دھوکہ ہی دیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم نے خود سنا، وہ دھوکہ ہی دیتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت مزاج بن گیا ہے خالص غیر اسلامی مزاج، اور یہ ہمارے لیے بڑے گناہوں کی طرح ہے. ہمارے لیے اس کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری مغفرت نہ ہو، ہمارے اعمال نیک دوسروں کو دے دیے جائیں. تو اس پر ہم سب کو بہت سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی کا حق تو ہمارے ذمے نہیں، کبھی ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مذاق میں ستاتا ہے، اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. مذاق ان لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ جن کے اندر تحمل ہو، جو برداشت کریں اور مذاق کو مذاق سمجھیں، ایسی دوستی کا تعلق ہو، ان سے آپ مذاق کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی حدود قائم رکھیں. کبھی مذاق آدمی ایسا کرتا ہے کسی ایسے شخص سے جس کے اندر تحمل نہیں ہوتا، اور بعضوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، دل میں رکھ لیتے ہیں.
یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نے ایسی بات کہی، آپ تو فارغ ہو گئے، مذاقی میں تو ہم نے کہا تھا، اب وہ دل میں رکھ کے بیٹھ گیا کہ اس نے تو ہمیں ایسا کہا، اوہو یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے ہمیں ایسا کہا۔ اور بعض ایسے دل ہوتے ہیں حساس، اب وہ دل میں کوڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو آپ اس کو تکلیف پہنچا کر خود تو مطمئن بیٹھ گئے اور وہ پریشانی میں، اور وہ ایسا نہیں کہ آپ سے آ کر کہہ دے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی۔ اب یہاں ہم نے حق مارا اس کو ہم نے ستایا اور خود ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم نے ستایا۔ تو اس لیے مذاق وغیرہ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بنے۔ اب یہ پوری زندگی میں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں جو اجتماعی نظام میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ یہاں ضرورت پڑتی ہے، لیٹنے میں، جگہ بنانے میں، استنجا جانے میں، کھانا کھانے میں، 10 جگہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دوسروں کو ہم تکلیف پہنچانے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو گویا کہ حق تلفی ہو رہی ہے، اور حق تلفی میں جب تک کہ ہم اس حق کو معاف نہ کرا لیں، اللہ تعالی ہمارا یہ گناہ معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے ان باتوں میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے، اور اگر ایسا غلطیوں کا کوئی نظام رہا ہے ہماری زندگی میں، ہمیں پہلے ایسا بہت سا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شروع میں توجہ ہی نہیں ہوتی دین کی طرف، بعد میں توجہ ہوتی ہے، تو سوچ کر کے اگر کسی کو ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور معافی کا تصور ہے کہ لیے معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر حق نے مارا ہے، مالی حق ہے، وہ مال جا کر ہمیں ادا کرنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر اور کسی قسم کا حق ہے تو وہ جا کر ہمیں اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب صاف ستھرا ہو کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ توبہ اور استغفار یہ انسان کی ضرورت ہے، کوئی اس سے خالی نہیں جو گناہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سب گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ تو ہمیں ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں روز معمول بنانا چاہیے۔ اسی بات کہی جاتی ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ آدمی روزانہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ کم از کم آدمی استغفار پڑھے، لیکن وہ نہیں کہ زبان سے پڑھ رہا ہے دل میں کچھ نہیں، پڑھنا خالی نہیں فائدے سے، لیکن جب آدمی استغفار کے خیال سے پڑھے، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو معاف۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بتاتے ہیں تسبیحات، تو بعض دیہات کے لوگ ہوتے تھے استغفر اللہ بھی زبان سے نہیں نکلتا تھا، حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ پڑھ لیا کرو، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، بھئی یہ پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اب یہ جملہ زبان سے نکالے گا تو کچھ خیال تو ہوگا نا، یہ بھی استغفار ہے، اردو میں پکڑو، اللہ سے معافی مانگا، لیکن استغفر اللہ رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، استحضار کے ساتھ اگر پڑھا جائے 100 مرتبہ تو امید ہے انشاءاللہ کہ دن بھر کے جو گناہ ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے، اور باقی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ چھوٹے موٹے گناہ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سارے اسباب اللہ نے ہماری مغفرت کے اکٹھے کیے ہیں، ان کا یہ کرم ہے۔ وہ معاف فرمانا نہ چاہیں تو کس کی معافی ہو، لیکن ان کے یہاں تو بہانے ہیں مغفرت کے، وہ مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، تو یہ سارے اسباب انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔